اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 126۔ اس خطبے میں حضرت نے بصرے کے اندر برپا ہونے والے ہنگاموں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، اے اخنف، میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ ایک ایسے لشکر کو لے کر بڑھ رہا ہے کہ جس میں نہ گرد و غبار ہے، نہ شور و غوغا، نہ لگاموں کی کھڑکھڑاہٹ اور نہ گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز۔ وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں سے جو شتر مرغ کے پیروں کے مانند ہے روند رہے ہوں گے۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے اس سے حبشیوں کے سردار کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے قتل ہو جانے والوں پر بین نہیں کیا جاتا اور گم ہونے والوں کو ڈھونڈا نہیں جاتا، تمہاری ان آباد گلیوں اور سجے سجائے مکانوں کے لیے تباہی ہے کہ جن کے چھجے گدھوں کے پروں اور ہاتھیوں کی سونڈوں کے مانند ہیں۔ میں دنیا کو اوندھے منہ گرانے والا اور اس کی بساط کا صحیح اندازہ رکھنے والا اور اس کے لائق حال نگاہوں سے دیکھنے والا ہوں۔ اس خطبے کے ذیل میں ترکوں کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہرے ان ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جن پر چمڑے کی تہ منڈی ہوئی ہو۔ وہ اب ریشم و دیبا کے کپڑے پہنتے ہیں اور اصیل گھوڑوں کو عزیز رکھتے ہیں، اور وہاں کشت خون کی گرم بازاری ہوگی، یہاں تک کہ زخمی کشتوں کے اوپر سے ہو کر گزریں گے اور بچ کر بھاگ نکلنے والے اسیر ہونے والوں سے کم ہوں گے۔ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے کہ جو قبیلہ بنی کلب سے تھا عرض کیا، یا امیر المؤمنین، آپ کو تو علم غیب حاصل ہے؟ جس پر آپ ہنسے اور فرمایا، اے برادر کلبی، یہ علم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم رسول خدا سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں۔ علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیزوں کے جاننے کا نام ہے کہ جنہیں اللہ نے ان اللہ عندہ علم الساعہ والی آیت میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ اللہ ہی جانتا ہے کہ شکموں میں کیا ہے، نر ہے یا مادہ، بدصورت ہے یا خوبصورت، سخی ہے یا بخیل، بدبخت ہے یا خوشبخت نصیب، اور کون جہنم کا ایندھن ہوگا اور کون جنت میں نبیوں کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ رہا دوسری چیزوں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی کو دیا ہے اور نبی نے مجھے بتایا اور میرے لیے دعا فرمائی کہ میرا سینہ انہیں محفوظ رکھے اور میری پسلیاں انہیں سمیٹے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔